حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ پاک نے جہنم میں کیوں ڈالا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھی، پھر بھی ان کو اولاد کیسے ہوئی؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بادشاہ سے کیا باتیں کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سے 3 جھوٹ بولے تھے؟ آغاز کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب نامے سے۔ ان کا نام ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن سام بن نوح تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ کئی روایت میں آتا ہے کہ ان کا نام تارخ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو سفیان یعنی مہمانوں والا یا مہمان نواز تھی۔ مورخین فرماتے ہیں کہ تارخ کی عمر 75 سال تھی جب ان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ ناہور اور ہاران بھی تارخ کے بیٹے تھے اور ہاران کے بیٹے لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے درمیانے بیٹے تھے۔ ہاران کی وفات اس کے باپ کی زندگی میں اسی علاقے میں ہو گئی تھی جہاں وہ پیدا ہوا۔ وہ کلدانیوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرزمین تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر کلدانیوں کی سرزمین سے کنعانیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہی علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں دل میں گڑھ لیتے ہو۔ بلا شبہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بتوں کو پوجتے تھے، چنانچہ آپ نے سب سے پہلے اسی کی توحید کی دعوت دی، کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کی خیر خواہی کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے مشرک باپ کو بڑے پیار اور ادب سے تبلیغ کی، مگر باپ نے اتنا ہی سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو سخت دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید یعنی قومی جشن منایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اس لیے ایسا کہا تاکہ وہ بتوں کو پاش پاش کر کے ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکیں اور سچے دین کی حقانیت واضح کر سکیں۔ جب وہ لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں اور لوگوں نے اپنے خیال میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کی طرف مڑ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک ضرب لگاتے گئے، یعنی وار کرتے رہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک باسولہ لوہے کا بھاری ہتھیار جس سے بڑی لکڑی کاٹتے ہیں اور تراشتے ہیں وہ تھا، وہی مار مار کر انہیں توڑ پھوڑ دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے، یعنی انہیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسولہ بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی بھی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ آ گیا، اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔
جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنے معبودوں کی ترگت یعنی حالت بگڑی ہوئی دیکھی، تب انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ اگر ان لوگوں کو عقل ہوتی تو ان کے معبودوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تھا اس سے انہیں حق کی دلیل سمجھ میں آ جاتی۔ یعنی اگر یہ بت معبود ہوتے تو کسی بھی بد اندیش کے خلاف اپنا دفاع کرتے، لیکن اپنی جہالت، حماقت، ضلالت اور بے وقوفی کی بنا پر انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، یعنی وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے، ان کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، اسی نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جو قرآن پاک میں آتا ہے، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں، یعنی اسے بڑے اجتماع میں لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ سب لوگ اس کی باتیں سنیں اور اسے ملنے والی سزا دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے سے اصل مقصود ہی یہی تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ قوم کا رد عمل اور ابراہیم علیہ السلام کا مثبت جواب۔ جب سب لوگ جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی مجمع عام میں لے آئے تو انہوں نے بات شروع کی اور کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے ہی پوچھ لو۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی توجہ اسی حقیقت کی طرف مبذول کروانا چاہتے تھے کہ ان کے معبود تو بولنے سے بھی قاصر ہیں، اس لیے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ محض عام پتھروں جیسے پتھر ہی ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور انہوں نے کہا، تم نے خود ہی یہ غلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار یا محافظ نہ چھوڑا۔ تب انہوں نے سر جھکا لیے، یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا جواب دیں، اور انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولے، تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں، یعنی ابراہیم، آپ کو معلوم ہے یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے تراش کر اپنی مرضی کے مطابق ان کی شکل بناتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا شکست کھانے پر اپناتا ہے، لہٰذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ جب وہ بحث و مناظرہ کے میدان میں شکست کھا گئے، نہ کوئی دلیل باقی رہی نہ شبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت و سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا۔ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے تو ابراہیم کو برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی ابراہیم کو نذر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی، اس کے شعلے بلند ہو گئے، اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔
تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیک میں رکھا جو ہیزن نام کے ایک آدمی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا تھا، وہ قیامت تک دھسا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیک میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ فرما رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ کو بتایا گیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، تو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضر نہ پہنچا۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم، آپ کی کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا، آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے حکم دیا کہ یہ آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب یعنی سلامتی بن جا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ منہال بن عمرو رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزرا۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانا چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی۔ انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی۔ انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے۔